حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ نے 2 سال 3 ماہ اور 10 دن حکومت کی۔ آپ نے 22 جمادی الاخر بروز شنبہ 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی وفات کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہودیوں نے چاول یا دلیے میں زہر دیا تھا۔ آپ کے ساتھ کھانے میں حارث بن کلدہ شریک تھے۔ انہوں نے لقمہ لیا مگر پھر رک گئے اور ابو بکر سے کہا کہ آپ نے زہر ملا ہوا کھانا کھا لیا ہے، اس زہر کا اثر 1 سال میں ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ 1 سال کے بعد انتقال فرما گئے۔ آپ 15 روز بیمار رہے۔ کسی نے آپ سے کہا کہ آپ طبیب کو بلا لیتے تو اچھا ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مجھے دیکھ چکا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس نے آپ سے کیا کہا ہے؟ آپ نے کہا کہ اس نے کہا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ اس روز مکے میں عطاب بن اسید فوت ہوئے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ زہر دیا گیا تھا۔ لیکن اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق کی علالت کا باعث یہ ہوا ہے۔ 7 جمادی الاخر 2 شنبہ کے دن آپ نے غسل کیا۔ اس روز خوب سردی تھی، اس وجہ سے آپ کو بخار ہو گیا اور 15 روز تک یہ رہا، یہاں تک کہ آپ نماز کے لیے بھی باہر جانے کے قابل نہ رہے۔ آپ نے حکم دیا کہ عمر نماز پڑھاتے رہیں۔ لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے تھے مگر روز بروز آپ کی طبیعت خراب ہوتی گئی۔ اس زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مکان میں مقیم تھے جو ان کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرمایا تھا، اور جو اب عثمان بن عفان کے مکان کے سامنے واقع ہے۔ علالت کے زمانے میں زیادہ تر آپ کی تیمارداری عثمان کرتے تھے۔ ابو بکر نے 6 شنبہ کی شام کو بتاریخ 22 جمادی الاخر 13 ہجری میں انتقال فرمایا۔ آپ کا عہد خلافت 2 سال 3 مہینے اور 10 روز رہا۔ ابو معاشر کہا کرتے تھے کہ ابو بکر کا زمانہ خلافت 2 سال 4 مہینے مگر 4 دن کم رہا ہے، لیکن اس پر سب راویوں کا اتفاق ہے کہ آپ نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی اور خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تک پہنچ گئے۔ ابو بکر واقع فیل کے 3 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ ابو بکر نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنی عمر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کر لی تھی۔ چنانچہ آپ کی وفات خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سن کو پہنچ کر ہوئی۔ جریر کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ آپ اس وقت 63 سال کے تھے۔ ابو بکر نے وفات پائی، وہ اس وقت 63 سال کے تھے۔ عمر قتل کیے گئے، وہ اس وقت 63 سال کے تھے۔ اور جریر کی دوسری روایت یہ ہے کہ معاویہ نے کہا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان سے اٹھائے گئے، اس وقت آپ کی عمر 63 برس تھی، اور عمر قتل کیے گئے، اس وقت ان کی عمر 63 سال تھی، اور ابو بکر نے وفات پائی اور وہ 63 سال کے تھے۔ علی بن محمد کی روایت میں ہے کہ ابو بکر کا عہد خلافت 2 سال 3 مہینے 20 روز اور بقول بعض کے 10 روز تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ابو بکر نے مغرب اور عشاء کے درمیان انتقال فرمایا۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ ابو بکر نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ کو غسل دینا۔ میں نے کہا کہ یہ کام میں کیسے کر سکوں گی؟ آپ نے کہا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر پانی ڈال کر تمہاری مدد کریں گے۔ قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ ابو بکر صدیق نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کو ان کی بیوی اسماء غسل دیں، اور ان سے کام نہ چل سکے تو میرے لڑکے محمد ان کی مدد کریں۔ محمد بن عمر کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ محمد بن ابو بکر کی وفات کے وقت صرف 3 سال کے تھے۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر نے مجھ سے دریافت کیا کہ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفنایا گیا تھا؟ میں نے کہا کہ 3 کپڑوں میں۔ آپ نے کہا کہ تم لوگ میرے یہ دونوں کپڑے دو۔ وہ دونوں کپڑے دریدہ تھے، اور ایک کپڑا میرے لیے خرید لو۔ میں نے کہا ابا جان، ہم لوگ تو خوشحال ہیں۔ آپ نے کہا اے بیٹی، مردے کی بنسبت زندہ آدمی نئے کپڑے کا زیادہ مستحق ہے، اور یہ دونوں کپڑے پرانے اور بوسیدہ ہونے والوں کے لیے مناسب ہے۔ عبد الرحمن بن قاسم کا بیان ہے کہ ابو بکر نے غروب آفتاب کے بعد عشاء کے وقت منگل کی رات کو وفات پائی، اور وہ رات ہی کے وقت دفن کر دیے گئے۔ ابو بکر اسی پلنگ پر اٹھائے گئے تھے جس پر خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا گیا تھا۔ آپ کے جنازے کی نماز عمر نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھائی تھی، اور قبر میں عمر، عثمان، طلحہ اور عبد الرحمن بن ابی بکر اترے تھے۔
عبداللہ نے بھی اترنا چاہا مگر عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اب تمہاری ضرورت نہیں۔ ابو بکر نے عائشہ کو وصیت کی تھی کہ مجھ کو خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے لیے قبر کھود دی گئی اور ابو بکر کا سر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ مبارک کے قریب اور ان کی لحد کو خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد سے ملحق رکھا گیا، پھر اس میں دفن کیے گئے۔ عبداللہ بن زبیر کا بیان ہے کہ ابو بکر کا سر خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں کے برابر اور عمر کا سر ابو بکر کی کوکھ کے برابر رکھا گیا تھا۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے عرض کیا، اماں جان ذرا ہمیں خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی دونوں رفیقوں کی قبریں کھول کر دکھا دیجیے۔ چنانچہ آپ نے میرے لیے حجرہ کھولا، اس میں 3 قبریں تھیں، نہ بہت اٹھی ہوئی نہ زمین سے ملی ہوئی، ان پر سرخ میدان کی ریت پڑی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ان میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہلے ہے اور پھر ابو بکر کی قبر حضور کے سر مبارک کے پاس ہے اور عمر کی قبر ابو بکر کے سر کے پاس ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابو بکر کی قبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی طرح مستح بنائی گئی تھی اور اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی مرض الموت میں یہ اشعار پڑھے تھے، جس کا ترجمہ ہے کہ ہر دولت مند کا مال میراث میں بٹ جائے گا اور ہر سامان والے سے اس کے سامان کا چھن جائے گا۔ ہر غائب ہونے والا واپس آ جاتا ہے مگر مر کر غائب ہونے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ آپ کی زبان پر آخری الفاظ یہ تھے۔ ترجمہ: مجھ کو بحالت اسلام پر موت دے اور مجھ کو صالحین کے پاس پہنچا دے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عائشہ اپنے کجاوے میں بیٹھی تھیں۔ آپ نے سامنے سے ایک عرب کو گزرتے ہوئے دیکھا اور اس کو دیکھ کر فرمایا کہ میں نے اس شخص سے زیادہ کسی کو ابو بکر کے مشابہ نہیں دیکھا۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ ہم سے ابو بکر کا حلیہ بیان کیجیے۔ عائشہ نے فرمایا کہ ابو بکر گورے، دبلے اور جھکے ہوئے آدمی تھے، ان سے آزار نہیں سنبھلتی تھی بلکہ کمر پر سے سرک جاتی تھی، چہرے پر گوشت نہ تھا، آنکھیں اندر دھنسی ہوئی، پیشانی اٹھی ہوئی اور بویں صاف تھیں۔ علی بن محمد کی روایت میں یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا رنگ گورا زردی مائل تھا۔ آپ خوش قامت، نحیف اور جھکے ہوئے تھے، نازک مزاج تھے اور فیاض تھے، ناک اونچا پتلا تھا اور آنکھیں اندر کو تھیں، اور آپ کی پنڈلیاں پتلی اور رانیں صاف تھیں، مہندی اور قسم کا خضاب کرتے تھے۔ جب ابو بکر کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ کے والد مکے میں زندہ تھے۔ جب ان کو ابو بکر صدیق کے انتقال کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ افسوس، بہت بڑا سانحہ ہے۔ اہل سیر کا اس پر اتفاق ہے کہ ابو بکر کا نام عبداللہ تھا اور عتیق ان کو ان کی فیاضی کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کا بیان ہے کہ ان کو عتیق اس لیے کہتے ہیں کہ خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ترجمہ: تم عذاب دوزخ سے آزاد ہو۔ اور عائشہ سے یہ روایت ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر عتیق کیوں کہلاتے ہیں؟ عائشہ نے فرمایا کہ ایک روز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، ان کو اللہ نے عذاب دوزخ سے آزاد فرما دیا ہے۔ ابو بکر کے والد کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ ابو بکر کا شجرہ نسب اس طرح تھا: ابو بکر عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فار بن مالک، اور آپ کی والدہ کا شجرہ یہ تھا: ام الخیر بنت صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ۔ واقدی کا قول ہے کہ ابو بکر کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ اور ان کے والد کا نام عثمان بن عامر تھا، اور آپ کی والدہ ام الخیر تھی، اور ان کا نام سلمہ بنت صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ تھا۔ علی بن محمد کی روایت ہے کہ ابو بکر نے زمانہ جاہلیت میں قتیلہ سے نکاح کیا تھا۔ واقدی اور کلبی بھی اس روایت سے متفق ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قتیلہ کا شجرہ یہ ہے کہ قتیلہ بنت عبد العزیٰ بن عصا بن جابر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی۔ قتیلہ سے آپ کے یہاں عبداللہ اور اسما پیدا ہوئیں۔ اس زمانہ جاہلیت میں آپ نے ام رومان بنت عامر بن عمیرہ بن زحل بن دحمان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ سے نکاح کیا تھا، اور بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ وہ ام روحان بنت عامر بن مالک بن کنانہ تھی۔ ان کے بطن سے آپ کے یہاں عبد الرحمن اور عائشہ پیدا ہوئیں۔ آپ کی یہ 4 اولادیں جن 2 بیویوں سے پیدا ہوئیں جن کا ہم نے ذکر کیا،
اور ज़माना جاہلیت میں پیدا ہوئی تھی، اور زمانہ اسلام میں آپ نے اسما بنت امیس سے نکاح کیا، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ نیز آپ نے زمانہ اسلام میں حبیبہ بنت خارجہ بن زید بن ابی ظہیر سے جو بنی الحارث بن خزرج سے تھیں نکاح کیا۔ جب ابو بکر صدیق نے وفات پائی، اس وقت حبیبہ حاملہ تھیں، اور آپ کی وفات کے بعد ان سے آپ کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ مصر سے روایت ہے کہ جب خلیفہ ابو بکر صدیق ہوئے تو ابو عبیدہ نے کہا کہ میں آپ کے لیے محکمہ مال کی خدمت انجام دوں گا۔ عمر نے کہا کہ میں آپ کی طرف سے عدالت کی خدمت سر انجام دوں گا۔ عمر 2 سال تک انتظار کرتے رہے۔ اس عرصے میں کوئی 2 آدمی بھی آپ کے پاس اپنا مقدمہ لے کر نہ آئے، اور بعض لوگوں کا یہ بیان ہے کہ ابو بکر نے اپنے زمانہ خلافت میں عمر کو قاضی بنا دیا تھا۔ عمر 1 سال منتظر رہے۔ اس عرصے میں ایک شخص بھی آپ کے پاس اپنا قضیہ لے کر نہ آیا۔ ابو بکر کے کاتب زید بن ثابت تھے، اور خبریں عثمان بن عفان لکھتے تھے، اور کبھی جو شخص موجود ہوتا اس سے لکھا لیا کرتے تھے۔ ابو بکر کی طرف سے مدینے کے عامل عطاب بن اسید تھے، اور طائف کے عامل عثمان بن ابی العاص تھے، اور صنعاء کے عامل مہاجر بن ابی امیہ تھے، اور حضر موت کے عامل زید بن لبید تھے، اور خولان کے عامل لیلہ بن امیہ تھے، اور زبید اور معا کے عامل ابو موسیٰ اشری تھے، اور جند کے عامل معاذ بن جبل تھے، اور بحرین کے عامل العلا بن الحضرمی تھے، اور عبداللہ بن ثور کو بنی غوث میں سے ایک شخص تھے، آپ نے جرش کی طرف بھیجا، اور ایاز بن غنم فہری کو آپ نے دومت الجندل کی طرف بھیجا، اور شام میں ابو عبیدہ اور شرجیل بن حسنہ اور یزید بن ابی سفیان اور عمرو بن عاص مامور تھے۔ یہ سب ایک ایک لشکر کے امیر تھے، اور ان سب کے امیر خالد بن ولید تھے۔ ابو بکر سخی، نرم مزاج اور انصاب العرب کے ماہر تھے، اور حیان سعا کی روایت ہے کہ ابو بکر کی مہر پر نام القادر اللہ کندہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ابو قحافہ ابو بکر کی وفات کے بعد صرف 6 ماہ زندہ رہے۔ انہوں نے 97 سال کی عمر میں محرم 14 ہجری میں مکہ میں وفات پائی۔ ابو بکر نے اپنے مرض الموت کے زمانے میں عمر کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ نے اس کا ارادہ کیا، اس وقت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا۔ چنانچہ واقدی کی روایت ہے کہ ابو بکر نے اپنی وفات کے وقت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور ان سے کہا، بتلائیے کہ عمر کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ عبد الرحمن نے کہا کہ اے خلیفہ رسول، وہ اوروں کی بنسبت آپ کی رائے سے بھی افضل ہیں، مگر ان کے مزاج ذرا درشت ہے۔ اور ابو بکر نے کہا کہ یہ شدت اس وجہ سے ہے کہ وہ مجھ کو نرم دیکھتے ہیں، جب حکومت خود ان کو تفویض ہوگی تو اس قسم کی اکثر باتیں چھوڑ دیں گے۔ اے ابو محمد، میں نے ان کو بغور دیکھا ہے۔ جس وقت میں کسی شخص پر کسی معاملے میں غضبناک ہوتا ہوں تو عمر مجھ کو اس پر راضی ہونے کا مشورہ دیتے ہیں، اور جب کبھی میں کسی پر نرم ہوتا ہوں تو وہ مجھ کو ان پر سختی کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اے ابو محمد، یہ باتیں جو میں نے تم سے کہی ہیں تم ان کا کسی اور سے ذکر نہ کرنا۔ عبد الرحمن نے کہا، بہت اچھا۔ اس کے بعد ابو بکر نے عثمان بن عفان کو بلایا اور ان سے کہا، اے ابو عبداللہ، مجھے بتلاؤ کہ عمر کیسے ہیں؟ عثمان نے کہا کہ آپ ان کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ ابو بکر نے کہا، ہاں اے ابو عبداللہ، اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں عمر کے باطن کو ان کے ظاہر سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ہم میں ان جیسا کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ پھر ابو بکر نے کہا، اے ابو عبداللہ، تم پر اللہ رحم فرمائے، ان باتوں کا تم کسی سے ذکر نہ کرنا۔ عثمان نے کہا، بہت اچھا۔ اس کے بعد ابو بکر نے کہا کہ اگر میں نے عمر کو چھوڑ دیا تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے معلوم نہیں، ممکن ہے عمر اس کو قبول نہ کریں، اس کے لیے تو یہی بہتر ہے کہ وہ تمہاری حکومت کا بار اپنے سر پر نہ لیں۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ میں تم لوگوں کو اس معاملے سے بے تعلق رکھتا اور اپنے پیشتر کے طریقے کو اختیار کرتا۔ اے ابو عبداللہ، میں نے جس کام کے لیے تمہیں بلایا اور عمر کے متعلق جو کچھ تم سے کہا، تم اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ ابو الصفر کی روایت ہے کہ ابو بکر نے اپنے گوشے سے جھانکا۔ اسما بنت امیس، جن کے ہاتھ گودے ہوئے تھے، آپ کو پکڑے ہوئے تھیں۔ آپ نے کہا، لوگو، میں جس شخص کو تم پر خلیفہ بتاتا ہوں، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو؟ کیونکہ میں نے اس کے متعلق غور کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، اور نہ میں نے اپنے کسی قرابت دار کو انتخاب کیا ہے۔ میں نے عمر بن الخطاب کو تمہارا خلیفہ بنایا ہے، تم ان کا حکم سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ یہ سن کر سب نے کہا، ہم بس سروچ چشم منظور کرتے ہیں اور ہم ان کی اطاعت کریں گے۔ قیس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عمر بن الخطاب بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے خلیفہ کا حکم سنو اور اس کی اطاعت کرو۔
وہ کہتے رہے کہ میں نے تمہاری خیر خواہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اس وقت عمر کے پاس ابو بکر کا غلام بیٹھا ہوا تھا جس کو لوگ شدید کہتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس میں عمر کے خلافت کا حکم نامہ درج تھا۔ محمد بن ابراہیم کا بیان ہے کہ ابو بکر نے عثمان کو تخلیے میں بلایا اور ان سے کہا کہ لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عہد نامہ ابو بکر بن ابی قحافہ نے مسلمانوں کے نام لکھا ہے، اما بعد۔ اور اس کے بعد ابو بکر پر غشی طاری ہو گئی اور وہ بے خبر ہو گئے۔ اس لیے عثمان نے یہ لکھ دیا کہ اما بعد میں تم پر عمر بن الخطاب کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ میں نے حتی المقدور تمہاری خیر خواہی میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ پھر ابو بکر ہوش میں آ گئے۔ آپ نے عثمان سے کہا کہ سناؤ تم نے کیا لکھا ہے؟ عثمان نے پڑھ کر سنایا۔ ابو بکر نے تکبیر پڑھی اور کہا میں سمجھتا ہوں کہ شاید تمہارا یہ اندیشہ ہو کہ اگر اس غشی میں میری روح پرواز کر گئی تو لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ عثمان نے کہا ہاں میں نے یہی خیال کیا تھا۔ ابو بکر نے کہا اللہ تم کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر دے۔ اس کے بعد ابو بکر نے اس مضمون کو وہیں تک برقرار رکھا۔ عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ وہ ابو بکر کی مرض الموت کے زمانے میں ان کے پاس گئے اور ان کو کچھ غمگین سا پایا۔ عبد الرحمن نے آپ سے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے تندرستی کے ساتھ صبح کی ہے۔ ابو بکر نے کہا کیا تم اس بات کو دیکھ رہے ہو؟ عبد الرحمن نے کہا ہاں۔ ابو بکر نے کہا میں نے تمہاری حکومت ایسے شخص کے حوالے کی ہے جو میرے نزدیک تم سب سے بہتر ہے، مگر اس سے تم سب کو ناکیں پھول گئی ہیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ منصب خود اس کو مل جائے۔ اب تم لوگوں نے دنیا کو آتے دیکھ لیا ہے۔ دنیا جب آئے گی تو اس وقت تم ریشم کے پردے اور دیباج کے گدے استعمال کرو گے، اور ازری اون پر لیٹے ہوئے تمہیں ایسی تکلیف محسوس ہوگی جیسے کسی کانٹوں پر لیٹے ہوئے ہو۔ دنیا داری میں گرفتار ہونے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ حد شرعی کے بغیر تمہاری گردن اڑا دی جائے۔ تم ہی لوگوں کو سب سے پہلے گمراہ کرنے اور راہ راست سے ہٹانے والے ہو۔ اے راہ مستقیم دکھانے والے، بلا شبہ وہ یا تو صبح کی روشنی کے مانند ہے یا ڈبونے والے سمندر کی مانند ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا امیر المومنین اس قدر جوش میں نہ آئیے، اس سے آپ نہ ڈھال ہو جائیں گے۔ لوگوں میں ہر شخص دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو اس کی رائے وہی ہے جو آپ کی ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہے، یا آپ کی رائے کے خلاف کہنے والا ہے تو وہ آپ کو مشورہ دے رہا ہے مگر آپ کو پسند اور منشا کے ساتھ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ صرف خیر خواہی چاہتے ہیں۔ آپ ہمیشہ سہلے اور مسلے رہے ہیں اور آپ کے دل میں دنیا کی کسی چیز کی حسرت نہیں ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ ہاں میرے دل میں دنیا کا کوئی حسرت نہیں ہے، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو میں نے کہا کہ کاش نہ کرتا، اور تین چیزیں ایسی ہیں جو میں نے چھوڑ دی ہیں مگر کاش ان کو کرتا، اور تین چیزیں ایسی ہیں کہ کاش میں خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے متعلق دریافت کر لیتا۔ وہ تین چیزیں جن کو میں چھوڑ دیتا تو اچھا ہوتا، وہ یہ ہیں کہ کاش میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر نہ کھولتا اگرچہ وہ لوگوں جنگ کے لیے ان کا دروازہ بند کرتے، اور کاش میں الفجاس سلمہ کو نہ جلاتا بلکہ یا تو اس کو باندھ کر قتل کر دیتا یا آزاد کر دیتا، اور کاش بنی ثقیفہ کے روز میں اس عمارت کو دو میں سے کسی ایک شخص کے گلے میں ڈال دیتا۔ ابو بکر کا اشارہ عمر اور ابو عبیدہ کی طرف تھا۔ دونوں میں سے کوئی ایک امیر ہوتا اور میں وزیر ہوتا، اور جو چیزیں مجھ سے چھوٹ گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ کاش میں جب اشعث میرے سامنے اسیر کر کے لایا گیا تھا میں اس کی گردن مار دیتا، کیونکہ بعد میں نے دیکھا کہ جو برا کام اس کو نظر آتا وہ اس کا معاون بن جاتا۔ اور کاش جب میں نے خالد کو مرتدین کے مقابلے کے لیے روانہ کیا تھا اس وقت میں ذی القصہ میں جا کر قیام کرتا، اگر مسلمان فتح یاب ہوتے تو خیر، اور اگر شکست پاتے تو میں مقابلے کے درپے ہوتا یا مددگار بن جاتا۔ اور کاش جب میں نے خالد بن ولید کو شام کی طرف بھیجا تھا اس وقت عمر بن خطاب کو عراق کی طرف بھیج دیتا، اور اس طرح خدا کی راہ میں اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتا۔ یہ کہہ کے ابو بکر نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، اور کاش میں خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتا کہ یہ عمارت کس کو ملنی چاہیے تاکہ پھر کسی کو نزاع کا موقع نہ رہتا، اور کاش میں آپ سے پوچھ لیتا کہ کیا انصار کے لیے اس حکومت میں کوئی حصہ ہے، اور کاش میں آپ سے بتیجی اور پھوپھی کی میراث کے متعلق دریافت کر لیتا، کیونکہ میرے دل میں اس کے متعلق کچھ بے اطمینانی ہے۔ ابو بکر امیر المومنین ہونے سے قبل تجارت کرتے تھے اور اس وقت ان کا مکان سخت میں تھا، مگر پھر مدینہ میں منتقل ہو گئے تھے۔
عائشہ کی روایت ہے کہ میرے والد سخ میں اپنی بیوی حبیبہ کے پاس رہتے تھے۔ حبیبہ کا شجرہ یہ ہے: حبیبہ بنت خارجہ بن زید بن ابی ظہیر، جو بنی حارث بن الخزرج سے تھی۔ ابو بکر نے اس مکان پر کھجور کی شاخوں سے ایک حجرہ بنایا تھا۔ پھر ابھی اس سے زائد کچھ نہ بنانے پائے تھے کہ مدینہ میں اپنے مکان میں منتقل ہو گئے۔ بیعت خلافت کے بعد 6 مہینے تک آپ سخ میں مقیم رہے اور ہر روز صبح کو مدینہ پیدل آتے تھے، کبھی کبھی گھوڑے پر آتے تھے۔ آپ کے جسم پر ایک تہبند اور ایک پرانی چادر ہوتی تھی۔ آپ مدینہ پہنچ کر لوگوں کو نماز پڑھاتے اور عشاء کی نماز پڑھا کر اپنے گھر سخ کو واپس جاتے۔ جب آپ آتے تو خود نماز پڑھاتے اور جب نہ آتے تو عمر نماز پڑھاتے، اور جمعہ کے روز دن چڑھے تک سخ میں رہتے اور سر اور داڑھی کو خضاب لگاتے اور جمعہ کی نماز کے وقت آ کر لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ ابو بکر تجارت پیشہ آدمی تھے۔ آپ ہر روز صبح کو بازار جاتے، خرید و فروخت میں مشغول رہتے تھے۔ ان کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ تھا۔ کبھی آپ خود اس کو چرانے کے لیے لے جاتے اور کبھی آپ کا یہ کام کوئی اور شخص کر دیتا۔ آپ قبیلے والوں کی بکریوں کا دودھ دوہ کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ خلیفہ ہوئے تو قبیلے کی ایک لڑکی نے کہا کہ اب ہمارے گھر کی بکریاں نہیں دوہی جائیں گی۔ اس کی یہ بات ابو بکر نے سن لی۔ آپ نے کہا: بخدا میں تمہاری بکریاں ضرور دوہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ اس منصب سے میری سابقہ عادات میں کوئی تغیر واقع نہ ہوگا۔ چنانچہ خلیفہ ہو کر بھی ابو بکر قبیلے کی بکریوں کا دودھ نکالتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ آپ قبیلے کی لڑکی سے پوچھتے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بکریاں میں چراؤں یا تم کہو تو ان کو کھول کر چھوڑ دوں۔ لڑکی کبھی کہتی کہ آپ ان کو چرا لائیے، اور کبھی کہتی کہ ان کو چھوڑ دیجیے۔ چنانچہ جیسا وہ کہتی آپ اس کی مرضی کے مطابق کر دیا کرتے۔ سخ کے قیام کے زمانے میں 6 مہینے تک آپ کا یہی طرز عمل رہا۔ پھر آپ مدینہ اٹھائے اور وہیں قیام کر لیا۔ آپ نے فرائض خلافت اور اپنا مسئلہ معاش پر غور کیا اور کہا: بخدا لوگوں کے معاملات کی نگرانی کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی۔ اس خدمت کے لیے فراغت اور پوری توجہ کی ضرورت ہے۔ ادھر میرے اہل و عیال کے لیے بھی کچھ ضروری ہے۔ اس لیے آپ نے تجارت ترک کر دی اور بیت المال سے اپنی اور اپنے متعلقین کی ضروریات کے لیے روزانہ خرچ لینے لگے۔ لوگوں نے آپ کے ذاتی مصارف کے لیے سالانہ 6000 درہم کی رقم منظور کی۔ جب ابو بکر صدیق کی وفات کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا کہ بیت المال کا جو کچھ سامان میرے پاس ہو واپس کر دو، کیونکہ میں اس مال میں سے اپنے ذمہ کچھ رکھنا نہیں چاہتا۔ میری وہ زمین جو فلاں مقام پر واقع ہے وہ اس رقم کے معاوضے میں دے دو جو آج تک میں نے بیت المال سے لیا ہے۔ چنانچہ وہ زمین، ایک اونٹنی، ایک کلئی گر غلام اور کچھ غلہ جس کی قیمت 5 درہم ہوگی، یہ سب چیزیں عمر کو دے دی گئیں۔ اور عمر نے کہا کہ ابو بکر آپ نے بعد میں آنے والوں کو کس قدر مشکل میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابو بکر نے لوگوں سے کہا کہ حساب لگاؤ کہ جب سے میں خلیفہ ہوا ہوں میں نے بیت المال سے کتنی رقم خرچ کی ہے۔ جو کچھ میزان نکلے اس کو میری جائیداد سے وصول کر لو۔ چنانچہ حساب لگایا گیا تو پورے زمانہ خلافت میں رقم 8000 درہم نکلی۔ اسماء بنت عمیس کہتی ہیں کہ طلحہ بن عبداللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے عمر کو لوگوں پر خلیفہ مقرر کیا ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی موجودگی میں لوگوں کو ان سے کیا تکالیف پہنچی ہیں۔ جب سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہوگا تو نہ جانے کیا کیفیت ہوگی۔ آپ خدا کے سامنے جا رہے ہیں اور آپ سے آپ کی رعایا کے حقوق کے متعلق باز پرس ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے۔ یہ سن کر آپ نے کہا: مجھے بٹھا دو۔ لوگوں نے آپ کو بٹھا دیا۔ آپ نے طلحہ سے کہا کہ تم مجھے خدا سے ڈراتے ہو، تم مجھے خدا کا خوف دلاتے ہو۔ یاد رکھو جب میں خدا کے سامنے جاؤں گا اور وہ مجھ سے باز پرس کرے گا تو میں کہوں گا کہ میں نے تیری مخلوق پر ان میں سے سب سے بہتر شخص کو خلیفہ بنایا ہے۔